لیکن پہلے آج کی بڑی خبر خوشگوار میٹنگ سے بعد دھواں دھار پریس کانفرنس تک پہنچ گئی۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ نے سیاسی درجہ حرارت ایک لیول بڑھا دیا۔ پہلے دو نشستوں میں معاملات بہت افہام و تفہیم اور خوش اسلوبی سے آگے بڑھائے گئے۔ فریقین کا لہجہ بھی انتہائی نرم تھا، لیکن آج پی ٹی آئی پرانی والی تحریک انصاف نظر آئی۔ پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں پر تنقید بھی کی اور اپنے مطالبات بھی دہرائے۔ سب سے اہم بات اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہی اور واضح کر دیا کہ مذاکرات کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہماری جو ایلائز ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس انفیٹرڈ انہینڈرڈ ایکسس چاہیے۔ ابھی تک وہ یا پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ سوالیہ نشان حکومت پہ ہے اور ان کے ارادوں پہ۔ تحریک انصاف نے آج بالکل کلیئر کر دیا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہی نہیں بلکہ انہی کی شرائط پر ملاقات کرائی جائے، یعنی اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی اور عمران خان ہو، کوئی اور ان کی بات سننے والا نہ ہو۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ تحریری مطالبات بھی عمران خان سے ملنے کے بعد ہی حکومت کو دیے جائیں گے۔ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ نے آج نئے انتخابات کا بھی ایک طریقے سے مطالبہ کر دیا۔ اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کے اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی نہ ہونے کے برابر، اور اس کا صرف واحد حل یہی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب ہمارے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو آگے ہم کیسے بڑھائیں۔ اس لیے عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جلدی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک شفاف الیکشن کرانا ہوگا، ورنہ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے دو مطالبات، یعنی کہ پہلا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، یہ دو مطالبات جو ہیں آج انہوں نے پھر سے دہرائے۔ لیکن بیرسٹر گوہر کا لہجہ باقی رہنماؤں سے تھوڑا نرم تھا۔ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کی عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ ناظرین، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات گویا تحریری اور ملاقات کے درمیان پھنس سے گئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تو یہ بھی غیر مناسب بات نہیں، کیونکہ آج کی پریس کانفرنس نے معاملہ ذرا گرما دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی سخت پریس کانفرنس کیوں کی؟ اس کی شاید 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر کمزوری نہیں دکھانا چاہتی۔ نمبر 2، تحریک انصاف جانتی ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا، اس لیے بیانیہ سختی رکھا جائے۔ اور نمبر 3، پی ٹی آئی سخت موقف سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ دھرنوں اور احتجاج کی ناکامی کے بعد بھی وہ مذاکرات اپنی شرائط پر کرے گی۔ پریس کانفرنس سے پہلے عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے اپنے ایکس ہینڈل سے آج ایک پیغام جاری کیا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی درخواست پر حکام کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان کی بار بار یقین دہانیوں کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کرائے۔ اس بات سے حکومت کے اختیارات کا اندازہ ہوتا ہے۔ حکومتی رویہ غیر سنجیدگی کا عکاس ہے۔ ناظرین، اسی دوران فواد چودھری نے بھی ایکس پر ایک پیغام جاری کیا اور لکھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برا مناتے ہیں کہ ہم سے ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، عرفان صدیقی، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ نے زور لگایا لیکن اپنی حکومت میں عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کرا سکے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے بھی اسی طرح کا اعتراض اٹھایا۔ لائیں پھر مذاکرات، ان کو روکا کس نے؟ جب اگر وہ اس جیل کے اندر آپ جس کا دل کرے جس وقت چاہیں صبح 7 بجے بھی ملا دیتے ہیں تو مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے ملنے دے رہے؟
फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना, तो 2 उन्होंने मुतालबा दे दिए हैं। अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है, कि जो 2 मुतालबा रख तो दिए कमेटी ने आगे, ये तो हमने टीवी पे खुद देखा है। हुकूमत पीटीआई के इस एतराज पर फिलहाल खामोश है और तहरीरी मुतालबात मांग रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई 2 बार दस्तखत करके तहरीरी तौर पर मुतालबात देने का इकरार कर चुकी है। इस वक्त मामला, जैसे मैं पहले कहा, तहरीर और मुलाकात के दरमियान फंसा हुआ है। हुकूमत चाहती है कि पीटीआई जो मनवाना चाहती है लिख कर दे, ताकि बाद में उन मुतालबात से इधर उधर ना हो सके, जबकि पीटीआई पहले इमरान खान साहब से अलहदगी में मिलने पर इसरार कर रही है, ताकि उनकी प्लानिंग जो है और उसकी सीक्रेसी जो है वो बरकरार रहे। दूसरे इजलास के बाद एलामिया पढ़ते हुए इरफान सिद्दीकी ने ऐलान किया था कि पीटीआई को मुलाकात के लिए वक्त दे दिया गया है। दोनों फरीकैन को अपनी ही कही हुई बातों का पास रखना होगा, वरना मुज़ाकरात में यूं ही कार्रवाई आगे बढ़ने की बजाय ताखीर का शिकार होती रहेगी। और अब किसी हद तक जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है कि वो दूसरे फरीक का मुतालबा कब मानती है और तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कब इमरान खान से करवाई जाती है, क्योंकि पिछले 3-4 रोज से पीटीआई यही मुतालबा बार बार दोहरा रही है। यानी बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है।